الرحیم حمدا لک یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، برادران اسلام، خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، مالک کائنات کا کروڑہ احسان ہے، اس ذات نے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات حبیب مکرم کا صدقہ، آپ کا میرا سب کا آنا مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا، اس بزم کو سجانا، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما محترم المقام میاں ظفر حسین چشتی صاحب، حافظ غلام رسول صاحب، حضرت علامہ افتخار نقشبندی صاحب، دیگر احباب ذی وقار، مالک کائنات حبیب مکرم کا صدقہ آپ کی میری سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں صرف چند لمحے ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، اور آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ شاید اب خطاب بہت لمبا ہوگا، بڑے پیار سے بیٹھیں، مسکرا کے بیٹھیں، آپ تو یوں پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں کہ جیسے پھنس گئی جان شکنجے اندر، ایسے نہیں، پیار سے بیٹھیں۔ یہ جنہوں نے ٹیک لگائی ہے آپ ٹیک لگا کے ہی رکھیں، کیونکہ یہ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن ٹیک مسجد میں ویسے لگانی نہیں چاہیے۔
تو تھوڑی سی توجہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حبیب مکرم کا صدقہ میری اس حاضری کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم جس پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد منا کے بیٹھے ہیں، اس محبوب کی شان یہ ہے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کائنات میں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، انبیاء میں سے بھی کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ ساری مخلوق میں مالک کائنات نے سب سے اعلیٰ آپ کے اور میرے پیارے نبی کو بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا آنا بے مثال ہے، حضور کا عرشوں پر لامکاں پہ جانا یہ بھی بے مثال ہے، حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی یہ بھی بے مثال ہے، اور حضور علیہ السلام کا پردہ فرما جانا وہ بھی بے مثال ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور علیہ السلام کی ہر ادا بے مثال ہے، حضور علیہ السلام کا ہر عمل، حضور کا ہر کام، نبی علیہ السلام کی ذات پاک بے مثال ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ پیارا محبوب دیا ہے کہ ساری کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خالق کائنات کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی عرفہ والا ہے تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ ہمارے یہاں بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی حالت بڑی عجب ہوتی ہے۔ جس راستے سے وہ رات کو ڈرتا ہوا گزرتا ہے کہ یہ قبرستان کا راستہ ہے، اسی قبرستان میں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر حضور نے ظاہراً پردہ کیا۔ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو قبر پاک میں لٹا دیا گیا، قریب تھا کہ قبر پاک کو بند کیا جاتا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار قبر پاک میں لیٹے ہیں تو نبی پاک کے لب حرکت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے کانوں کو حضور کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو مجھے ہبہ کر دے۔ سرکار قبر پاک میں لیٹے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے۔ جس قبر کا نام سن کر ہم کانپ اٹھتے ہیں، جس گھر سے جنازہ اٹھ جائے کتنے دن اس گھر میں پریشانی کا عالم رہتا ہے اور اس گھر میں ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے ظاہراً پردہ کیا تو قبر پاک میں لیٹے ہوئے حضور علیہ السلام کے لبائے مبارک حرکت کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ تو سردار ہیں، اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں،
حضور علیہ السلام کے غلاموں میں حضرت زید بن خارجہ تابعی ہیں، ان کا عالم یہ تھا کہ جب ان کی روح پرواز کر گئی تو ان کو تختے پر لٹایا گیا، تو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بول رہے تھے، اور بول کیا رہے تھے؟ حضرت زید بن خارجہ تابعی جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے، وہ بول کے کہہ رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اس پیارے کی کیا بات ہے۔ سرکار کا اسم گرامی لے کے کہہ رہے تھے، لیٹے ہوئے دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، وصال ہو چکا ان کا، تو فرما رہے ہیں احمد کی کیا بات ہے جن کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے، ابو بکر صدیق کی کیا بات ہے کہ جن کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہنے لگے فاروق اعظم کی کیا بات ہے کہ جن کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلام وہ بھی ایسی زندگی گزار کے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی بے مثال ہے اور ان کا مرنا بھی بے مثال ہے، اور پھر ان کے موت کے بعد کی کیفیت دیکھیے کہ مرنے کے بعد بندہ بولتا نہیں، لیکن حضور کے غلاموں کو مالک یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد بھی آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تو انسان ہیں کہ جن کے بدن سے روح نکل گئی، لیکن مسجد نبوی شریف میں وہ ستون حنانہ کہ جو آج تک جس کا نشان بھی موجود ہے اور اس کی یاد کو باقی رکھا گیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے غلام اس ستون کو یاد کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، سرکار اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو اب جب ممبر بنا تو حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی طرح، رونے کی طرح ایک آواز سنی، بڑی نحیف سی آواز تھی، کمزور سی آواز تھی، تو وہ آواز تھی رونے کی۔ ہم حیران تھے کہ مسجد نبوی شریف میں رو کون رہا ہے، تو اس کو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار نے اس ستون کو اپنے پاس بلایا۔ کیسا یہ منظر ہوگا کہ سرکار ممبر پر بیٹھے اور اس ستون کی طرف میرے نبی نے اشارہ فرمایا، تو سرکار کا اشارہ ہونا تھا کہ اس ستون نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس وہ پہنچا تو سرکار نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، حضور علیہ السلام نے اس سے کچھ باتیں کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ خود اٹھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس ستون سے باتیں کی۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تو چاہے تو جس جگہ سے تجھے لایا گیا ہے، اب تو وہ خشک ہو چکا تھا، سرکار نے فرمایا جس جگہ سے تجھے لایا گیا ہے اسی جگہ پہ تجھے دوبارہ لگا دیا جائے، اور پھر تیرے اوپر پھل لگے، میری امت تیرا پھل کھاتی رہے۔ اس ستون نے کریم آقا علیہ السلام سے اور مہربانی کرنے کا کہا، تو لجپال نبی فرماتے ہیں اگر تو چاہے، میرے نبی پاک کی طاقت دیکھیے گا، سرکار فرماتے ہیں اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، اور پھر جنت میں جنتی انبیاء اولیاء تیرا پھل کھاتے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک کے جسد پاک حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی عزت اور عظمت دیکھیے۔ میرے نبی اگر چاہیں تو دنیا کی چیز کو پکڑ کر جنت میں لگا دیں، میرے نبی اگر چاہیں تو خشک تنے کی آواز کو سنیں، میرے نبی اگر چاہیں تو اپنی آواز اس کو سنا دیں، اس کی فریاد رسی کریں، حضور علیہ السلام اس کی دستگیری فرمائیں، نبی پاک علیہ السلام اس پر کرم فرمائیں، اس کی بات کو سنیں بھی،
بات کو سنائیں بھی، اس کو سے آگے باتیں کرے بھی، اور فرمائے اگر تو چاہے تو خشک چیز کو دوبارہ تر و تازہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سرکار فرمائے اگر تو چاہے تو میں تجھے اس جگہ پہ لگا دوں جہاں سے تجھے اکھاڑا گیا تھا، تیرے اوپر دوبارہ خوشحالی آئے اور دوبارہ خوشحالی آ کے تیرے اوپر پھل لگے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام آپ فرمائیں میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام آپ کا وہ جسد پاک جس تنے سے لگ جائے اس تنے میں بھی اتنی حیات آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جدائی میں وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں رکھے، مالک کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت میں موت نصیب فرمائے، اور ہمیں قبر میں آقا کریم کو پہچاننا نصیب فرمائے، میدان محشر میں حضور کا ساتھ نصیب فرمائے، اور کم از کم آقا کریم علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ بچے، چھوٹے، بڑے، جوان، بزرگ سارے آج سے ہی اپنا معمول بنائیں کہ ہم یہ خیرات بھی لے کے آئے ہیں، لنگر لے کے آئے ہیں کہ ہم نے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور اپنا محاسبہ کیا کریں۔ اپنا محاسبہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں کو دیکھیں تو آپ نے نیند کو کتنا ٹائم دیا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کو کتنا ٹائم دیا، آپ نے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کو کتنا ٹائم دیا، یہ ساری کیلکولیشن آپ خود کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی رکھیں کہ میں نے 24 گھنٹے میں سے 20 یا 22 منٹ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کو دینے ہیں۔ میرے جن بھائیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ان کے ناموں کو، ان کے دل کے ارادوں کو میرا مالک بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، کوشش کو قبول فرمائے، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔